لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومزكي نفوسنا مولانا ومقتدانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أخيه علي بن أبي طالب الذي نسبه علما للإسلام وعلى بنته فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى سبطيه الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة ومن ذرية الحسين عليهم الصلاة والسلام ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من أسرنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال المعصوم عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون فيه ثلاث خصال: سنة من ربه وسنة من نبيه وسنة من وليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللہ کی بارگاہ میں آپ سبھی حضرات کا یہاں آنا اور اللہ اسے قبول فرمائے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اس کی عیدی میں امام رضا اور ان کی اولاد کی جانب سے ہمیں ظہور امام عطا فرمائے. میں آپ سبھی حضرات کا شکر گزار ہوں. آپ امام بارگاہ میں تشریف لائے، یہاں بیٹھے، یہاں فرش عزا پر آپ تشریف رکھے ہوئے ہیں. شاسن کا، پھر شاسن کا، سبھی کا شکر گزار ہوں. کمیٹی کا شکر گزار ہوں کہ ماشاءاللہ انہوں نے مجھے ایک خدمت کا موقع دیا اور آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. یہ امام بارگاہ کوئی آج کی امام بارگاہ نہیں ہے. یہ 100 200 400 سال پرانی امام بارگاہ نہیں ہے. میں نے تاریخ کو کھنگالا ہے. حوزہ نیوز ایجنسی قم والوں نے اس کی تحقیق کی ہے. وہ کہتے ہیں آج سے 1200 سال پہلے، آج کی امام بارگاہ نہیں ہے، 1200 سال پہلے علی ولی جن کا نام تھا، امام رضا کے بیٹے تھے. نصیب بھی سمانہ والوں کا اچھا ہے، انہیں ملا بھی تو زامن آہو کا بیٹا ملا. آئے ہائے ہائے ہائے، کمال کی بات ہے زانے گرامی. انہیں ملا بھی تو ان کی ضمانت والا ملا. وہ امام جو اپنوں کی بات چھوڑو غیروں کی ضمانت لے لیتا ہے اسے امام رضا کہتے ہیں، اور جو ہم سب کی ضمانت لیے ہوئے ہیں اسے علی ولی کہتے ہیں. آصف بھائی آ جائیے، آئیے. کمال ہے، کمال ہے، کمال ہے عزیزان گرامی. آصف بھائی میں نے تحقیق کی ہے، آپ جو یہاں بیٹھے ہو خود نہیں آئے ہو، تمہیں علی ولی نے بلایا ہے.
یہ مشہد ہند کہلاتا ہے، جس کا سیدھا رشتہ مشہد ایران سے ہے۔ غور نہیں کیا آپ نے میرے جملے پہ؟ میں لا رہا ہوں آپ کو ایک منزل کی طرح، جب اس منزل پہ پہنچوں گا تو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا عزیزان گرامی۔ یہ ضامن آہو کی اولاد ہے جو آپ کو یہاں کھینچ کے لا رہی ہے۔ کتنے تو اس مجمع میں ایسے ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے نہیں اس سال نہیں اگلے سال جائیں گے، آج نہیں اگلے سال جائیں گے، لیکن جب علی ولی کا اشارہ ہوا کہنے لگے تمہاری حیثیت کیا ہے جسے ہم اپنے در پہ بلا لیں؟ اچھا، ہر اٹھایا گرا ان کے در پہ آتا بھی نہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ہر اٹھایا گرا ان کے در پہ آتا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی آ بھی جائے تو پھر یہ گرنے نہیں دیتے۔ یہ شاہ علی ولی ہیں، اما کمال ہے، علی بھی ہیں اور ولی بھی ہیں۔ یہ شاہ علی ولی جو مشہد ہند میں آپ تشریف لائے ہیں، یہ امام رضا کے بیٹے ہیں۔ یہ آج سے 1200 سال پہلے یہاں اس وقت تشریف لائے تھے جب مامون رشید نے حضرت امام رضا کو 203 ہجری میں شہید کر دیا تھا، اور آل سادات کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹنے لگے تھے، تو انہوں نے اپنے ساتھ، خواتین کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ انہوں نے سفر کیا تھا۔ سفر کہاں کا کیا؟ وہ مشہد ہند کی طرف بڑھے، سمانہ میں یہاں تشریف لائے۔ ایک کمال اور ہے ان کا، دادا نے حسرت کی تھی۔ ارے کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ کیا سن رہے ہیں آپ؟ دادا نے سنے دادا نے کربلا میں حسرت کی تھی، اے کاش میں ہند پہنچ جاؤں۔ پوتے نے کہا ہم جا کے دکھائیں گے۔ یا علی 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 علی۔ ایک بات اور بتا دوں، بیچ میں آ گئی ہے تو، یا علی کہتے ہوئے شرمایا مت کرو، اس لئے کہ ہم جیو بیٹا یا علی کہتے ہوئے بھی کبھی شرمانا نہیں۔ مولوی اسماعیل دیوبندی صاحب کہتے ہیں، میں نے نام بڑا عجیب سا لے لیا، دیوبندی صاحب، دیوبندی صاحب، مولانا اسماعیل دیوبندی صاحب کہتے ہیں جو ایک یا علی کہتا ہے اسے قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ اسے ایک ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ کسی نے مجمع سے اٹھ کے سوال کر لیا، قبلہ آپ نے اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی؟ ایک یا علی میں پورا ختم قرآن کا ثواب مل جائے؟ تو وہ کہنے لگے کیوں نہیں مل سکتا؟ کہا کیسے ممکن ہے؟ کہا ہم بتا دیتے، جب اللہ ایک نکتے میں قرآن سما سکتا ہے تو ایک یا علی میں اللہم صلی علی محمد اونو بھائی وقت بڑا کم دیا ہے مجھے آپ نے، انشاءاللہ آئندہ وقت کی کوئی پابندی نہیں رہے گی میرے ساتھ میں۔ ایک یا علی میں قرآن کا ثواب ہے۔ اب میں اس سے بڑھ کے سنا دیتا ہوں، کتاب بہار الانوار، علامہ مجلسی کی آصف بھائی، جملہ جو دینے جا رہا ہوں نا، اس سے آپ اشعار کہیے گا، انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا۔ کہتے ایک یا علی کہنے میں چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اما دیکھو اتنی پھیکی صلواتیں مت پڑھو بھائی۔ اللہم صلی علی محمد۔ علامہ مجلسی ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے تو ابھی ایک قرآن کی بات کی ہے، انہوں نے چھٹے امام کا حوالہ دیا۔ وہ کہتے جو صدقے دل سے امام امام امام، وہ بھی صادق آل محمد۔ دیکھیں صادق ہونا اور ہے، آل محمد کا صادق ہونا اور ہے۔
آئے ہائے ہائے ہائے، جملہ دیا ہے میں نے، صادق ہونا اور ہے، چلیے جملہ بدلتا ہوں، صدیق ہونا اور ہے، صدیق اکبر ہونا اور ہے۔ ہمارا صدیق 2.5 سال کے مسلمان نے نہیں بنایا، ہمارا صدیق اللہ نے بنایا ہے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں ایک یا علی کہنے کا ثواب 16,000 قرآن پڑھنے سے بہتر ہے۔ 16,000 قرآن پڑھنے سے بہتر ہے ایک یا علی کہنا۔ اب میں دیکھوں آپ میرا کتنے ساتھ ہیں، اس لیے کہ جب کبھی یا علی کہا کرو، شرمایا نہ کرو، داہنی بائیں طرف مت دیکھا کرو، اس لیے کہ شرماتے وہ ہیں جو نعرے چراتے ہیں، ہم نعرے چراتے نہیں ہیں۔ ہمارے خیبر میں یا علی، احد میں یا علی، احد میں یا علی، خندق میں یا علی، میدان میں یا علی، منبروں پہ یا علی، توجہ چارو توجہ چارو، شرماتے نہیں۔ لہذا جب کبھی بھی یا علی کہو نا تو دونوں ہاتھوں کو بلا کے بلند کر کے اسی طریقہ نعرہ لگایا کرو جیسے غدیر میں رسول اللہ نے علی کو اٹھا کر کے کہا تھا یا علی حیدری حیدری۔ کبھی بھی بے شک وہاں بھی ہے یا ملاحظہ فرمائیے گا، یہ علی ولی ہیں جن کی زیارت کے لیے ہم آئے ہیں، اور یہ فرش عزا پہ جو بیٹھے ہو نا، یہ فرش عزا پہ جو بیٹھے ہو، اتنی پرانی امام بارگاہ میں جو تشریف فرما ہو، اس کا ثواب بھی بتا دوں اور روایت سے بتا دوں۔ اس مسئلے کو اگر سلمان فارسی نہ ہوتے تو یہ مسئلہ بھی آج تک حل نہ ہوتا کہ فرش عزا پہ بیٹھنے کا ثواب کیا ہے۔ بلکہ میں جملہ پڑھوں، یہاں علم مبارک کی زری پہ لگی ہوئی خاک کا ثواب کتنا ہے، اس کی عظمت کتنی ہے۔ مسجد مدینہ میں نماز مغرب کا وقت گلدست عزا پر مؤذن کھڑا ہوا، اس نے اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی مدینے میں گلدست عزا پر مؤذن نے اللہ اکبر کی تکبیریں بلند کری تو فوراً مدینے والے دوڑ دوڑ کر مسجد مدینہ میں جانے لگے نماز پڑھنے کے لیے کہ بھئی رسول اللہ نماز پڑھائیں گے، ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ وہ کیسا شرف ہوگا جہاں نبی نماز پڑھا رہے ہوں، پیچھے جماعت ان کے کھڑی ہو، جس کو دیکھو وہ مسجد میں جا رہا، داہنی طرف والے مسجد کی طرف، بائیں طرف والے مسجد کی طرف، پیچھے والے مسجد کی طرف، سامنے والے مسجد کی طرف، سب دوڑے مسجد کی طرف۔ تو ایک مرتبہ راوی کہتا میں نے دیکھا سلمان مسجد کی طرف نہیں گئے، سلمان مسجد کی طرف نہیں گئے، وہ در زہرا کی طرف گئے۔ تو زید ابن ارقم کہتا سلمان کیا تم نے اذان کی آواز نہیں سنی؟ سب تو مسجد جا رہے ہیں اور تو در زہرا پہ جا رہا ہے، سب تو مسجد جا رہے ہیں تو در زہرا پہ جا رہا ہے، سب تو مسجد جا رہے ہیں تو در زہرا پہ جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ سلمان نے انگڑائی لی، زید ابن ارقم کی طرف دیکھا، آواز دیتا ہے اے زید ابن ارقم کیا تمہیں معلوم نہیں ہے سجدہ اس کا قبول ہے جس سے زہرا راضی؟ ہائے ہائے ہائے، سجدہ ایک درود پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک اور درود پڑھے محمد و آل محمد۔ سجدہ اس کا قبول ہے جس سے، ایسے نہیں بھائی جب تک سیاد نہ کرا دوں ممبر سے اتروں گا نہیں، جس سے زہرا راضی، جس سے زہرا راضی، جس سے زہرا راضی، سجدہ اس کا قبول ہے جس سے زہرا راضی، جس سے زہرا راضی،
جس سے زہرا راضی، جس سے زہرا راضی، جس سے زہرا راضی، جس سے زہرا راضی، جس سے زہرا راضی۔ اب کہتے رہو رضی اللہ۔ یہ دیکھو زہرا راضی ہے کہ نہیں۔ اور کمال کی بات دیکھیں، یہ میزہ فاطمیہ چل رہے ہیں، یہ نہیں آیا روایت میں کہ جس سے اللہ راضی اس سے زہرا راضی۔ رے خدا کی قسم میرا جملہ ضائع نہ کیجئے گا، پیچھے والوں میرا جملہ ضائع نہ کیجئے گا۔ حدیث میں یہ نہیں ہے کہ جس سے اللہ راضی اس سے زہرا راضی، جس سے اللہ راضی اس سے زہرا راضی، جس سے اللہ راضی اس سے زہرا راضی۔ یہ جملہ نہیں ہے، جملہ یہ جس سے زہرا راضی، 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 اس سے اللہ راضی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ ہوتا حدیث میں جس سے اللہ راضی اس سے زہرا راضی، تو آ جاتے بڑے بڑے، آ جاتے بڑے بڑے، آ جاتے بڑے بڑے۔ میں نے 3 بار کہہ دیا۔ آئے ہائے 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 ہائے، ملاحظہ نہیں فرمایا، آ جاتے بڑے بڑے۔ وہ یہ کہہ دیتے اللہ تو ہم سے راضی تھا، اللہ تو ہم سے راضی تھا، لہذا پیغمبر نے پیمانہ دے دیا۔ اب یہ مت دیکھو اللہ راضی ہے یا نہیں، یہ دیکھو زہرا راضی ہے۔ یہ دیکھ، اور ایک جملہ اور سن لیجئے، ہماری یہاں پہ بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں ایک کے علاوہ، ملاحظہ فرمائیے گا جانے گرامی، یہاں پہ مومنات بھی تشریف فرما ہے، وہ بھی یہاں حاضر ہیں۔ ایک جملہ اور میں کہہ دوں، جس سے زہرا نے منہ موڑا اور سلام کا جواب نہ دیا، آج تک وہ رضی اللہ ہے۔ دعا ہو رہی، ہو جا راضی، ہو جا راضی، ہو جا راضی، ہو جا راضی، ہو جا راضی۔ راضی نہ ہوا، اور جس کا سلام کا جواب زہرا نے دیا وہ علیہ السلام ہو گیا۔ ایک جملہ اور بڑھ کے کہہ دیتا ہوں، ایک جملہ، جس کا جواب زہرا نے نہ دیا وہ بنا لعنت اللہ۔ توجہ دارو، ایک درود پڑھیں محمد علیہ محمد۔ نہیں، سلمان خدا کی قسم ابھی ہم مشہد ہند میں ہیں نا، دوبارہ اللہ توفیق دے کہ انشاءاللہ جلوس کے ساتھ جائیں اور وہاں قدم مبارک کی خاک کو ہم اپنی آنکھوں پہ رکھیں۔ کیوں رکھیں؟ سلمان نے کہا تجھے معلوم نہیں ہے، پیغمبر نے ارشاد فرمایا جس سے زہرا راضی سجدہ اس کا قبول ہے، جس سے زہرا راضی ہے، ورنہ یہ سجدے بیکار ہیں، بے معنی ہیں۔ تو زید بن ارقم کہنے لگا سلمان مجھے اتنا بتا تجھے در زہرا پہ ملتا کیا ہے؟ اب میں پڑھنے لگا ہوں، یہاں سے مجلس شروع کر رہا ہوں، تجھے در زہرا پہ ملتا کیا ہے؟ ایک مرتبہ سلمان کہتے کیسی بات کرتا زید بن ارقم کہ مجھے در زہرا پہ ملتا کیا ہے؟ میں جب علی اور فاطمہ کے نالین کے نیچے کی خاک کو اٹھا کر اپنے سر پہ رکھتا ہوں احساس وحی ہونے لگتا ہے۔ بتا تجھے ملتا کیا ہے؟ آواز دیا میں جب زہرا و علی کے ڈالائل کے نیچے کی خاک کو اٹھا کے اپنے سر پہ رکھتا ہوں مجھے احساس وحی ہونے لگتا ہے، اور جب پیشانی پہ لگاتا ہوں تو نور چمکنے لگتا ہے، آنکھوں میں سرما لگاتا ہوں تو بینائی بڑھ جاتی ہے، مشام کرتا ہوں تو بوئے جنت نظر آتی ہے، اور جب زبان پہ رکھتا ہوں بولنے کا سلیقہ آ جاتا ہے۔ یہ سلمان بتا رہا ہے جس سے زہرا راضی اس سے اللہ راضی، جس سے زہرا راضی اس سے اللہ راضی۔ اے مسلمانوں، ہماری زہرا کو کسی 2.5 سالہ مسلمان نے صدیقہ نہیں بنایا، اللہ نے صدیقہ بنا کے بھیجا ہے۔ ایک درود پڑھ دے محمد علیہ محمد۔ زہرا
ایام وظائف مشہد ہند. آپ تو صرف اتنے حد. بسم اللہ. کتابوں میں ہے سب لکھا اگر بولے تو جھگڑا ہو. کتابوں میں ہے سب لکھا اگر بولے تو جھگڑا ہو. سمجھتی بھی ہے یہ دنیا اگر بولے تو جھگڑا ہو. مسلمان جس کو اپنی جان سے بڑھ کر سمجھتے ہیں وہی قاتل ہے زہرا کا اگر بولے تو جھگڑا ہو. کیا بات ہے ارے کیا بات ہے کیا بات ہے. واہ واہ واہ. جس سے زہرا راضی جس سے زہرا راضی جس سے زہرا راضی اس سے اللہ راضی. اب دیکھنا یہ ہے کس 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 سے راضی کس 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 سے ناراض. دیکھنا یہ ہے ہمیں جس سے زہرا راضی اس سے اللہ راضی. پڑھنے کا موضوع تو دوسری طرف تھا لیکن چلیے جب شہزادی کی فضیلت ہے تو ایسا کیسے ہو سکتا جو ہم پلے شہزادی ہو اس کا تذکرہ نہ ہو. جملہ کہہ دیا ہے میں نے. یہ کیسے ممکن ہے کہ میں شہزادی کا تذکرہ کروں اور میں مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا تذکرہ نہ کروں. عزیزان گرامی صرف زری تک نہ پہنچیے بلکہ زری کے نیچے جو زوار کی خاک ہے اسے اٹھا کے اپنے لبھہ مبارک پہ لگانا تو بولنے کا سلیقہ بھی آ جائے گا, عبادت کا طریقہ بھی آ جائے گا, کیونکہ ہمارے اتنے طیب و طاہر ہیں تو ہم اس بات کو کہہ سکتے ہیں. اس لیے کہ ہمارے یہاں 40 سال پہلے کوئی ایمان نہیں لایا. کیا بات ہے, جملہ کہہ دیا میں نے. یہ تو اس وقت سے صاحب ایمان ہے جب اسے وہ ہے لیکن اللہ ہے نور اور اسی نور کا جز ہے محمد. اسی نور سے نور فاطمہ, اسی نور سے نور علی. تو ایک جملہ کہہ دوں آپ کی خدمت میں, اگر علی عالم الناس ہیں تو فاطمہ عالمہ ہیں, علی احکم الناس ہیں تو فاطمہ حکیمہ ہیں, علی اتقی الناس ہیں تو فاطمہ تقیہ ہیں, علی عالم الناس ہے تو بی بی عالمہ ہے, علی احکم الناس ہے تو بی بی حکیمہ ہے, علی اسقی الناس ہے تو بی بی سقیہ ہے. علی اگر درۃ التوحید ہے تو شہزادی توحید کی ترجمان ہے. جمال پروردگار کا دوسرا نام ہے فاطمہ زہرا. اب میں یہاں سے آپ کو ایک موضوع کی طرف لے جانا چاہتا ہوں اور بڑے کم وقت میں مجلس کو ختم کر دوں گا. انہوں بھائی اگر ایک آدھ لمحہ زیادہ ہو جائے تو معافی چاہتا ہوں. ایک درود پڑھے محمد آل محمد. اب میں چونکہ ایک صاحب امامہ ہوں تو اس لحاظ سے میں اپنی بات تو پوری کروں گا. آئے ہو نا یہاں تو یہاں کے مقام کی اہمیت کو سمجھو. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. امام رضا کی اولاد ہے یہاں, معصومین کی اولادیں ہیں یہاں, دنیا ترستی ہے. زان گرامی ہمیں تو اس سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. ہم یہاں درگاہ میں آئے ہیں, ہم یہاں مشہد ہند میں آئے ہیں, ہم یہاں سمانہ میں آئے ہیں. میں سمانہ کے رہنے والے نواسیوں کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں کہ ہمیں بہت زیادہ ہماری مساعدت کرتے ہیں, کوپریٹ کرتے ہیں, ہماری ہیلپ کرتے ہیں, ہمیں اپنا مہمان بناتے ہیں. ہم آپ کی میزبانی پہ جا کے فخر ادا کرتے ہیں. اور کیوں نہ کریں, اس لیے کہ تمہیں بھی محترم جناب گرو تیغ بہادر, توجہ چاہ رہا ہوں, اور دوسرے گرو نانک جی کا ساتھ جو ملا ہے. گرو نانک جی کی داستان یہ ہے عزیزان گرامی, انہوں نے صرف ایک جملہ کہا تھا, ایک جملہ. وہ کہتے ہیں میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ درس کربلا سے ہے. میں لایا بہت تھا, مجھے وقت اجازت نہیں دیتا. میں نے بہت اسٹڈی کی جناب گرو نانک جی کے لیے. وہ کہتے ہیں میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ امام حسین کے یہاں سے ہے. ان کی ایک بہن تھی, اس کا نام بی بی تھا. وہ کہتی ہیں میں نے اپنے بھائی گرو نانک کے بچپن کے زمانے میں روحانیت ان کے چہرے پہ پڑھ لی تھی. مجھے معلوم تھا کوئی روحانی شخصیت ابھر کر نکھرے گی. ایک بہن وہ تھی
ایک بہن وہ تھی جس نے کہ اپنے بھائی کے چہرے پر روحانیت کے آثار دیکھے. تو وہ روحانیت کے آثار آئے کہاں سے تھے؟ وہ روحانیت کے آثار آئے تھے کربلا سے. تو جو کربلا سے متمسک ہو جائے بہنیں آثار پڑھ لیتی ہیں. صلوات پڑھ دے محمد علیہ وسلم. ہم بہت احترام کرتے ہیں ان شخصیتوں کا. کیوں؟ اس لیے کہ جو حسین کا ہے وہ ہمارا ہے. جو حسین سے مربوط ہے وہ ہم سے مربوط ہے، اور جو حسین کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے. ہم بالکل صاف بات کرتے ہیں. تو لہذا جس سے زہرا راضی اس سے اللہ راضی، جس سے زہرا ناراض اس سے اللہ ناراض. یہ تو رہی روایت حضرت زہرا کے لیے. اب ایک مرتبہ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، پیغمبر نے ارشاد فرمایا یا علی انتا و انا ابوا ہادی الامہ. اے علی تو اور میں اس امت کے باپ ہیں. اور روایت میں آیا اگر کوئی انسان اپنے باپ کو ناراض کرے تو اس سے اللہ ناراض ہے. ارے میں نے جملہ پڑھ دیا آپ کی خدمت میں. اگر کوئی ایک میسیج تو دینا ہے نا، میں صاحب امامہ ہوں تو مجھے ایک پیغام تو جوانوں کو دینا ہے. جو انسان اپنی ماں کو یا اپنے باپ کو ناراض کرے تو ایسا ہے جس نے اللہ کو ناراض کیا. پیغمبر کہتے ہیں علی تم اور میں اس امت کے باپ ہیں. ادھر کا زہرا جس سے راضی اس سے اللہ راضی. ادھر کہا جس سے علی راضی اس سے اللہ راضی، جس سے علی راضی اس سے اللہ راضی. اب دیکھو یہ ہے کہ علی کس کس سے راضی. اگر علی سب سے راضی ہوتے تو صلوات پڑھنے کے بعد اپنی دعا میں سرزمین مدینہ میں نماز شب پڑھنے کے بعد یہ جملے نہ پڑھتے، پالنے والے ان دونوں پہ لعنت کر، ان دونوں کے بیٹوں پہ لعنت کر، ان دونوں کی بیٹیوں پہ لعنت کر، ان کے چاہنے والوں پہ لعنت کر، ان کے طرفداروں پہ لعنت کر، ان کی پیروی کرنے والوں پہ لعنت کر، اور جو نہ لعنت کرے اس پہ تو لعنت کر. یہ میرا جملہ ہے. یہ علی نے کہا نا، علی ابن ابی طالب نے کہا نہیں دعا ہے. آپ پڑھ کے دیکھ لیے دعا ہے، اس میں دیکھ لیجئے گا. تو اب میں آخری مرحلے میں آ کر کے اپنی بات کو پہنچا کر کے صرف ایک جملے میں بات کو پیش کرنا چاہوں گا. کہاں سے لاؤ گے ایسی جو فاطمہ ہو، صدیقہ ہو، طاہرہ ہو، راضیہ ہو، زکیہ ہو، تقیہ ہو، نقیہ ہو، عسکریہ ہو، ہادیہ ہو، مہدیہ ہو، صالحہ ہو، مفسرہ ہو، عظیمہ ہو، صاحب عظمت ہو، کریمہ ہو، صاحب وقار ہو. کہاں سے ایسی بیوی لاؤ گے؟ تمہارے بس کی بات نہیں ہے. صاحب کردار بیویوں کا پیدا کرنا یہ ذات پروردگار ہے. اس نے سیدہ کو عظمتیں دے کر بھیجا ہے. یہ رہی زہرا. اور جہاں مرحلہ علی ابن ابی طالب کا ہے تو ایک بات کہہ دوں، مشہد ہند میں امام علی ولی کی خدمت میں رہ کر یہ مسائل آپ کے تھے. آپ کی جد کی فضیلت میں ایک جملہ پڑھنے جا رہا ہوں. کہاں لاؤ گے ایسا بندہ جو میدان میں جائے تو لافتہ بنے، علم میں آئے تو علی بابہا بنے، ممبر پہ آئے تو خطیب سلونی بنے، فیصلوں میں آئے تو علی افضاح بنے. نہیں لا سکتے اس سے بڑا کوئی عالم، نہیں لا سکتے اس سے بڑا کوئی بہادر، نہیں لا سکتے اس سے بڑا کوئی شجاع. کہاں سے لاؤ گے جو میدان میں جائے تو لافتہ بنے، علم میں آئے تو علی بابہا بنے، ممبر پہ آئے تو خطیب سلونی بنے، فیصلوں میں آئے تو علی افضاح بنے. اس کی شان عجیب ہے. جب یہ عرش پہ گیا، میرے ساتھ ہے جملہ کہہ دوں، جب یہ عرش پہ گیا تو اولا بنا، اور جب فرش پہ آیا تو مولا بنا. علی ابن ابی طالب. بے شک الہ امین. یا علی. اس لیے کہ مشی کا رسم و رواج صرف ہمارے ہی یہاں تو ہے. اب ہم امام بارگاہ سے مشی کر کے جائیں گے درگاہ میں سرکار کی.
کیا ان قدموں کا ثواب کسی حج سے کم ہوگا؟ کیا اس کا ثواب کسی عبادت سے کم ہوگا؟ ایک امام زادے کی خدمت میں جائیں گے زانے گرامی، اور یہ پوتے ہیں علی ابن ابی طالب کے، یہ پوتے ہیں علی ابن ابی طالب کے، جن کی وجہ سے پورے ہندوستان سے جمع ہو کر مومنین اور مومنات یہاں جمع ہو رہی ہیں۔ ایک پوتا یہ ہے اور ایک پوتا کربلا میں تھا۔ مولا آپ کے یہاں اتنا جم غفیر ہے، آپ 1200 سال پہلے آئے تھے، سمانہ کے نواسی ہمیں نظر و نیاز سے نواز رہے ہیں۔ آپ انصاف سے بتانا، کیا کوئی 2 دن سے جو آیا یا 3 دن سے کوئی بھوکا ہے، کوئی پیاسا ہے؟ نہیں ہے۔ عالم غربت میں بھی کوئی بھوکا اور پیاسا نہیں ہے۔ ہاں، ایک علی کا پوتا اتنا پیاسا تھا، اتنا پیاسا تھا، اتنا پیاسا تھا، ایک مرتبہ جیسے ہی حل من ناصر ینصرنا کی آواز آئی، علی اصغر نے جھولے سے گرا لیا، آواز یا بابا بھی تو میں زندہ ہو۔ آزادار ایک جملہ کہوں آپ کی خدمت میں، اگر سنبھال سکو تو سنبھال لینا۔ اس سے 2 مجلس پہلے شہزادے کے مصائب ہوئے، میں صرف 2 روایات کے 2 فقرے پڑھ کے مجلس کو ختم کر دوں گا۔ اے میری ماں بہنوں، ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ میں مشہد ہند میں مجلس پڑھ رہا ہوں، فاطمہ کے اس پوتے کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جس نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا تھا، جس نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا تھا۔ اور حسین کے کانوں میں جب رونے کی آوازیں گئی تھی نا، تو ایک مرتبہ حسین واپس آئے تھے، زینب سے کہا تھا زینب روتی کیوں ہو؟ ابھی تو حسین زندہ ہے۔ کہ بھیا تیرے لیے نہیں روتی، رونا اس علی اصغر کے لیے ہے۔ یہ کہہ رہا میرا بابا مجھے مدد کے لیے بلا رہا ہے۔ یہ 2 معصومین کی زندگی میں عجیب ہیں، دونوں پڑھ دیتا ہوں میں آپ کی خدمت میں۔ یہاں سے اپنے اپنے وطن بھی جاؤ گے نا تو روتے ہوئے جاؤ گے، جب کبھی سوچ لو گے تو رو گے۔ ایک ہے حسین کا اصغر، بابا کے اوپر وقت پڑا، بابا کے اوپر وقت پڑا۔ اور اس سے پہلے عزادارو سن 11 ہجری میں جب زہرا کا دروازہ جلا دیا گیا، زہرا کے شکم میں محسن تھا، تو زہرا نے محسن سے کہا تھا محسن تیرے بابا پہ وقت پڑا ہے، میرے لال ذرا مدد کر۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ مصائب آپ سن چکے ہیں، میں تو آپ کے رخ کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ حسین نے آغوش میں لیا، مقتل میں پہنچے، قوم جفاکار کو دیکھا۔ اب حسین کی مظلومیت کا اندازہ یہاں سے لگائیں۔ اے مولا مشہد ہند میں رہنے والے علی ولی، تیری بارگاہ میں مصیبت کے 2 جملے پڑھنے جا رہا ہوں، میری شفاعت اور آپ کی شفاعت کے لیے شاید یہ کافی ہیں۔ اللہ نہ کرے کسی شریف انسان کو یہ وقت دیکھنا پڑے کہ اس کا بچہ پیاسا ہو۔ ابھی تو میں نے مسائل شروع نہیں کیے۔ کسی شریف کو اللہ یہ وقت نہ دکھائے۔ ہائے کتنا بڑا مظلوم تھا، آصف بھائی ایک جملہ پڑھنے جا رہا ہوں، کتنا بڑا مظلوم تھا میرا آقا۔ آقا کہتے قوم جفاکار کی طرف دیکھ کے، اگر تم میرے اوپر رحم نہیں کرتے اس معصوم پہ تو رحم کرو۔ اما ترونہو کیفا یتلدی علی ید الحسین، کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو حسین کے ہاتھوں پہ یہ کیسے تلذی کر رہا ہے؟ ایک جملہ قیامت کا جملہ حسین نے مقتل میں مصائب علی اصغر میں پڑھ دیا، تم دیکھ نہیں رہے یہ کیسے تلذی کر رہا؟ میں سوچا کرتا تھا تلذی کے معنی کیا ہوں گے، جب کتابوں میں تلذی کو دیکھا نا تو عربوں نے لکھا تلذی اسے کہتے ہیں جب مچھلی کو پانی سے نکال۔ نہیں، اسے بھی تلذی نہیں کہتے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا جب مچھلی کو پانی سے نکال لیتے نا تو اپنی آب و تاب کے ساتھ کبھی اوپر اٹھتی ہے، کبھی نیچے گرتی ہے، کبھی اوپر اٹھتی ہے، کبھی نیچے گرتی ہے۔ عرب اسے تلذی نہیں کہتے۔ دوسرا مرحلہ آتا ہے مچھلی جب تھک جاتی ہے، جب تھک جاتی ہے اب اس سے اٹھا نہیں جاتا، یہ اپنی جگہ پھڑ پھڑاتی ہے،
اپنی جگہ بڑبڑاتی ہے۔ عرب اسے بھی تلذی نہیں کہتے۔ ماں بینک جملہ پڑھنے جا رہا ہوں، جب کبھی اصغر کے مصائب یاد آئیں مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا، اسے بھی عرب تلذی نہیں کہتے۔ ایک تیسرا مسئلہ مچھلی کا یہ آتا ہے، نہ اس سے اٹھا جا رہا، نہ اس سے پھڑ پھڑایا جا رہا، نہ اس سے تڑپا جا رہا، بس یہ منہ کھولتی ہے، بس یہ منہ کھولتی ہے، بس یہ منہ کھولتی ہے، بس یہ منہ کھولتی ہے۔ اب اگر اس مچھلی کو پانی میں ڈال بھی دو تو یہ زندہ نہ رہے گی، اسے عرب میں تلذی کہتے ہیں۔ حسین کہتے ہیں میرا بچہ، حوصلہ رکھو، حوصلہ رکھو بھائی، حوصلہ رکھو، حوصلہ رکھو، حوصلہ۔ اسے جوان کو سنبھالو، ذرا اسے جوان کو سنبھالو، یہ اپنا سر پیٹ رہا ہے، جوان کو سنبھالو، حوصلہ رکھو۔ میں مصائب پڑھنے لگا ہوں، حوصلہ رکھو۔ حسین کہتے ہیں میرا بچہ تلذی کر رہا ہے، اب اگر علی اصغر کو پانی مل بھی گیا، حوصلہ رکھیں، اب اگر اصغر کو پانی مل بھی گیا تو یہ زندہ نہ رہے گا۔ حوصلہ رکھ بھائی میرے، دو جملے پڑھنے جا رہا ہوں، میں نے مصائب چھوڑ دیے، حق کے مجلس ہو گیا، اون بھائی معاف فرمائیے گا، اب میں مصائب نہیں پڑھنا چاہتا۔ جملے سنیں، علی اصغر شہید ہو گئے، حسین آغوش میں لائے، خیموں میں پہنچے، دفن کر دیا۔ دفن کرنے کے بعد جو شام آ گئی، شام آ گئی، سب کے سر نوکے نیزہ پہ بلند ہوئے۔ حسین کا سر، عباس کا سر، اکبر کا سر، اب سر گنے جانے لگے۔ جب سر گنے گئے تو 71 سر تھے، 71 سر۔ عمر سعد کہتا ہے ہم نے شہید تو 72 کو کیا ہے، ہم نے شہید 72 کو کیا ہے، اور یہ سر 71 ہیں، 72واں سر کہاں ہے؟ تو ایک شقی آگے بڑھا، کہنے لگا اگر انعام دے تو میں بتا دوں ایک سر کہاں ہے۔ اب تو قیامت کا منظر ہے، جو پڑھنے جا رہا ہوں، ہو گئی مجلس ختم مزادار ہو۔ اب تک جو نہ رویا وہ نہ رویا، اب جو تک نہ رویا نہ رویا، اب اگر آنسو نہ بھی آئے نا تو دہاڑے مار کے منہ سے کہنا اے بی بی تیرے پوتے کے مصائب ہم نے سنے تھے، مشہد ہند میں ہمیں اس کا اجر دینا، جو آغوش خالی ہیں اصغر کے واسطے سے آباد کر دے۔ میری بھی ایک دعا ہے، آپ کی بھی دعا ہے۔ کہا ہم نے شہید تو 72 کو کیا، سر جو ہیں 71 ہیں۔ عمر سعد نے کہا ہم تجھے انعام دیں گے۔ کہا انعام دے گا کہاں؟ چل میں بتاتا ہوں کہاں سر ہے۔ حسین نے خیمے کے پیچھے ایک بچے کو چھپایا۔ یہ سنے ہوئے مصائب ہے، حوصلہ رکھیں عزاداروں۔ خیمے کے پیچھے ایک بچے کو چھپایا ہے۔ عمر سعد نے کہا بڑے بڑے نیزے لائے جائیں، بڑے بڑے نیزے آئے۔ زمین کربلا چھانی جانے لگی، زمین کربلا میں نیزے مارے جائیں۔ نیزہ خالی آیا، نیزہ مارا گیا، خالی آیا۔ ایک مرتبہ جو نیزہ مارا علی اصغر کا جنازہ۔ پڑھنے جا رہا ہوں آخری جملہ، پڑھنے جا رہا ہوں۔ رو چکے آپ، بہت رو چکے، بس کیجئے، میں کہہ رہا ہوں بس کیجئے، نہ روئیے نہ روئیے۔ میں ہاتھوں کو جوڑتا ہوں، صرف ایک لمحے کے لیے مجھے دیکھ لیجئے۔ ایک مرتبہ نوکے نیزہ کے ساتھ میں علی اصغر کا جنازہ آیا، اور وہ جنازہ اب شمر کو دیا گیا، وہ جنازہ شمر کو دیا گیا۔ اب میں پڑھنے جا رہا ہوں جملہ، نہ روئیے، میں کہہ رہا ہوں نہ روئیے، آپ رو چکے، بس ایک لمحے کے لیے مجھے دیکھ لیجئے۔ شمر ایک مرتبہ گھٹنوں کے بل بیٹھا، علی اصغر کو، علی ہائے ہائے ہائے، حوصلہ رکھے، حوصلہ، اور اسے سنبھالو بھائی، اسے سنبھالو بھائی، حوصلہ رکھے، حوصلہ۔ ایک مرتبہ علی اصغر کو گھٹنے پر رکھا، اور رکھنے کے بعد اپنی جیب سے خنجر نکالا، علی اصغر کا گلا۔ سکینہ نے آواز دیا اے بوبی اماں، ہر ایک بار شہید ہوا میرا اصغر،
इस तरीके से ऊपर का है नीचे का है